are ready. We are everywhere. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز عظیم لیڈر باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کروں گا. اچھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان کی سوچ فہم اور یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہے نا تب جنگ ہوتی ہے. اچھا. تو یہ ایک شرم کا مقام ہے ہمارے اور ان کے دانشوروں کا اور ان کے لیڈرز کا اور ہمارے لیڈرز کا کہ جنگ ہو گئی ہے, کیونکہ یہ انسانی سوچ اور عقل کی فیلئر ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاکستان کا گلہ جو ہے ہمارا گلہ مودی سے نہیں ہے. ان کی جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ ششی تھرور ہو گیا, اس کے علاوہ برکا دت ہو گئی, اس کے علاوہ دھروو راٹھی ہو گیا, ماں سوائے ایک ارون دتی رائے جو ہے اس کی ایک اچھی سی پوسٹ آئی ہوئی تھی, اس کے علاوہ باقی کسی کا کوئی پوسٹ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انڈیا کا سیکولر اور لبرل طبقہ بھی اس دفعہ جو ہے نا وہ جنگ چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اب جو دفاعی تجزیہ نگار ہے اور وہ CNN BBC کی میں بات کروں, کیونکہ نہ میں پاکستان کی میڈیا پہ ٹرسٹ کرتا ہوں نہ انڈیا کے میڈیا پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان کا $3 بلین نقصان ہوا ہے اور انڈیا کا $7 to 8 بلین نقصان ہوا ہے. یہ بہت بڑی لاس ہے پاکستان جیسے اکانومی کے لیے, انڈیا کی جیسے اکانومی کے لیے بھی ہے. اب ہم آتے ہیں ان کے S-400 پہ. اچھا, S-400 جو ہے چائنا کے رشیا کے ساتھ بڑا ایک ڈیل ہوا تھا جو انڈیا میں بہت سیلیبریٹ ہوا تھا. وہ $5.41 بلین کا ہوا تھا, جس میں 6 سیٹ آئے تھے اور 3 سیٹ کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ 2026 میں ہونے والی ہے. اچھا چلو ہم میڈیا کی بات کریں, اگر وہ واقعی تباہ ہو گیا ہے تو یہ انڈیا کی عوام کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم امن کی باتیں کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں جنگ پہ. آج مثال کے طور پہ مودی نے بیان دیا ہے کہ وہ گولی چلائیں گے تو ہم گولہ پھینک دیں گے. مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ رافیل بھیج دو, ہم G10 بھیجیں گے, یا آپ جو ہے برہموس بھیجو, ہم جو ہے الفتح بھیجیں گے. ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نقصان سب نے دیکھ لیا. میں نے آپ کو بتایا 8 ارب کا اور 2 ارب کا نقصان, ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ. عوام کا ٹیکس کے پیسہ بچائے اکانومی میں اسپینڈ ہونے کے واروں پہ ضائع ہو رہا ہے. آپ یقین کریں جس دن جنگ ہو رہی تھی اسی دن IMF کا لون آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وار کے لیے آپ لون کا پیسہ یوز کر رہے ہو, زیادتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب انسانی سوچ فہم عقل فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو نالج آپ رکھتے ہیں, آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پہلگام اٹیک کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان سیلیبریٹیز نے بھی کنڈیم کیا کہ بھائی انسانی جان کا اس طرح دہشت گردی میں چلے جانا نہایت ہی افسوس کا مقام ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پہلگام کا ایگریشن انڈیا نے پاکستان پہ اس طرح نکالا کہ ہم نے جو میزائل داغے 9 سٹیز پہ, ہم نے تو دہشت گردی ٹھکانوں کو حملہ کیا. ٹھیک ہے, ہم نے دہشت گردی ٹھکانوں کا حملہ کیا ہوگا, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, تو پھر یہ دہشت گردی ٹھکانوں پہ حملے تھے یا پھر پاک آرمی پہ آپ بارڈر پہ حملے کر رہے ہو, آپ ڈرون بھیج رہے ہو, آپ جو ہے پائلٹس بھیج رہے ہو, آپ رافیل بھیج رہے ہو, تو یہ کیا یہ جنگ ہے, یہ کنفیوژن ہے, یہ ان کا کیا نیریٹو ہے؟ اب تک سمجھ ہی نہیں دنیا کو آ رہا. دنیا اس کو کہیں پہ بھی ٹیررزم نہیں آ رہا, دنیا کہہ رہی ہے انڈیا پاکستان وار. اچھا, یہ آپ کی پلیٹ فارم پہ یہ بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں, یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ انڈیا جیسے ملک میں, جیسے ہمارے ملک میں عمران خان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, فیشنیبل ہے, اسمارٹ ہے, فلانا ٹمکانا, اسی طرح انڈیا میں بھی ہے اور اسی طرح امریکہ جیسے ملک میں بھی ہے. اپنے عوام کو جذباتی بنانا اور ان کے جو جسے کہتے ہیں چناؤ الیکشن وہ نزدیک آنا یا تھوڑے دور ہو کے مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کب آنے والی ہے, یہ چیزیں کرنا یہ ایک معمول بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے یہ چیزیں بھیج دی. مجھے بتائے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے 24 ٹارگٹ پہ حملہ کیا, اس سے واقعی دہشت گردی ختم ہو جائے گی, اس سے واقعی ختم ہو جائے گی. یہ جو ہے کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ مثال کے طور پہ اچھا پاکستان کو یہ بھی پتا تھا کہ ادھر ٹارگٹ ہو رہی ہے, وہ جا کے خالی بھی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. مطلب مسجد کو ٹارگٹ کرنا, مدرسے کو ٹارگٹ کرنا, جو کہ آلریڈی خالی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کلا کوئی پاکستان آشرم کو, مندر کو یا اس کو ٹارگٹ کرے گا, پھر ساری دنیا میں جو ہے یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی کہ پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. ٹیررزم جو ہے ایک سوچ ہے. ٹیررزم ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ بم بلاسٹ کر کے LOC پہ یا اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ اور بس جو ہے وہ آپ نے کام کر دیا. یہ سوچ ہے. ٹھیک ہے. سوچ کب ختم ہوگی؟ جب آپ اپنے
बजट के पैसे बिलियन डॉलर जो है आप एजुकेशन पे, साइंस टेक्नोलॉजी पे, क्या बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पे, बात है। टूरिज्म पे, हाँ। आप इन चीज़ों पे खर्च करेंगे, क्या बात है, ठीक है, हाँ। तब जो है वो जाके ये सोच ख़त्म होगी। आप जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लोग हैं वो आप सिटीज़ में लेके आए, उनको एजुकेट करें, उनका सोच ख़त्म करें। अब मुझे बताएं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जब लोगों के पास जीने के लिए और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो दोनों अतराफ से लोग जो है फिर वो लड़ेंगे भी और मरेंगे भी। ठीक है, गुर्बत दहशत गर्दी को जन्म देती है। एग्जैक्टली ठीक है, ये हाँ। चीज़ है। और इंडिया जो है इस वॉर में जो है मेरे ख्याल में इसका एक नुकसान भी हो गया है, अपना भी हो गया और मोदी का अपना रेपुटेशन भी खराब हो गया है। अभी ईगो पे आ गई है ना बात। अभी- इसमें से उन्होंने बोला है कि गोली या गोला, गोला अब अभी ये तो वो जंग खत्म, वॉर कंट्रीज के को डिफेंड करने के लिए नहीं हो रही, वॉर अब ईगो को डिफेंड करने के लिए हो वो रही है। ईगो वो तो जो है जंग खत्म, जो लड़ाई खत्म होने के बाद मुक्के वाली बात है ना कि अब तो जंग खत्म हो गई है। अब वो इस स्टेज मुक्का मुक्की कर हाँ, लेते वो हैं। इस स्टेज पे अगर हाँ। ये वो बात कर रहे हैं तो ये फजूल है। इंडिया की आवाम जो है इनके साथ ज्यादती है। मोदी ना हो कोई और होगा, कोई और होगा। असल में दोनों तरफ की जो आवाम है उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हम अपने मतलब है कि लीडर्स से या लीडरशिप से कम ऐसे मुतालबे ना करें जिसकी बुनियाद जो है आप लोन लेके, पैसे लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के पैसे लगा के उस पर जंग हो। ठीक है, अब इंडिया जो है 5.4 ट्रिलियन डॉलर का बिलियन डॉलर का इस 400 मजीद 3 सेट उनके आ रहे हैं। तो ये जो है एक दफ़ा फिर खत्ते में जो है पावर का अनबैलेंस होगा। पाकिस्तान जो है फिर जाहिर है या तो तुर्की से या चाइना से वो इस 400 यही लेगा। बात मैं कह रही थी, जब इंडिया की मिलिट्री पावर बढ़ने लग जाती है तो मिलिट्री पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना हो या टर्की हो तो वो हमें वो चीज़ें सप्लाई करती है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है इक्विपमेंट का जो है या मिलिट्री का जो है वो बैलेंस रहे। अब बात फिर कश्मीर पे आ गया। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट भारत कश्मीर के लिए कुछ प्लान करेगा? क्योंकि देखिए, ट्रस्ट ना वो हम पे करेंगे ना हम कर रहे हैं भाई, कि ये सीज फायर के बाद भी कल जो है फायरिंग होती रही है। तो अब ये नेक्स्ट अभी मुझे इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे 12 जुलाई तक वेट करें, एक और सरप्राइज मिलने वाला। क्या सरप्राइज होगा? नहीं, सरप्राइज वगैरह कोई नहीं है। अब उनको पता लग गया होगा कि सरप्राइज किसने दिया और किस तरीके से दिया और कैसे पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, रेटिलिएट कर दिया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने रेटिलिएट कर दिया वो बिल्कुल जो है लो लेवल की हमने एक उस पर चलाई है। आप कहते हो स्ट्राइक हुई है या वॉर हेड हुई है। हाँ। इसके अलावा ये तो अल-फतह है, इसके बाद अल-नसर है, अल-फतह 2 है, गौरी है, अब्दाली है। एक मतलब लंबा नाम है, फुल पैकेज है, लंबा नाम है। इसमें 2700 किलोमीटर जो है वो आप समझ लें कि अफ्रीका तक जा सकते हैं। वो तो छोड़े, वो बात की बात है, लेकिन हमने लो लेवल पे स्टार्ट किया। उन्होंने फुल स्केल पे वॉर स्टार्ट की। राफेल जैसे मतलब है कि ब्रह्मोस दावे हैं, एयरबेस, दावे पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान भी पहुंचा जी होगा। हाँ। और इस तरह तकरीबन दोनों अतराफ से कोई 500 के करीब ड्रोन जो है वो 10-10 12-12 घंटे जो है वो फिजा में घूमते रहे। हाँ। तो ये नुकसान ही है। और कश्मीर का इशू ये ट्रम्प से ताकतवर लोग गुजरे हैं। हेनरी किसिंजर हो गया, इसके अलावा जो है ये रोनाल्ड रेगन रहा, क्लिंटन, बुश सीनियर, बुश जूनियर, इन सब ने कोशिश की है। लेकिन ट्रम्प ये है कि हो सकता है वो भी एक तरह से एक दुनिया में इमेज शो करना चाहता हूँ कि मैं अमन वाला इंसान हूँ। लेकिन इससे बोला कुछ कि होगा। मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। देखिए, अमेरिका ट्रेड के मामले में पाकिस्तान को इग्नोर करता है और इंडिया को सुपीरियर रखता है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं दोनों के साथ जो है ट्रेड इंडिया इस दफा किसी की भी नहीं मानने वाला था। और उन्होंने ट्रम्प का जो है, वैसे हम ट्रम्प को जो है आपस में निजी महफिलों में हाजी साहब कहते हैं ना, क्योंकि उसकी बात बड़ी मानी जाती है। अच्छा, हाजी साहब ने क्या किया कि इंडिया ने उनकी बात मानी। उसकी वजह यह है कि अब जो है वो F-35 वो मांग रहे हैं, यानी जो है नेक्स्ट जनरेशन जो F-16 से है। हाँ। वो उनके लिए जो है अब थोड़ी सी उसकी राल टपक रही है, बल्कि 5th जनरेशन में है। हाँ। तो वो F-35 के लिए शायद वो डील की बात हो रहा, वरना वो इस दफ़ा इतने एग्रेसिव थे कि वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। इतना एग्रेशन, ये मुझे लगता है कि वो पहले से भरे हुए थे कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई बहाना। देखिए, पहलगाम की सिक्योरिटी की बात करें भाई, इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतनी वहाँ पर कहते हैं कोई आम कश्मीरी भी वहाँ पर खुद को चेकिंग के बगैर नहीं जा सकता। तो ये 4 लोग थे, 5 लोग कहाँ से आए और ये अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? कहते 2 पकड़े गए, 3 पकड़े गए। फिर उस सब का लिंक पाकिस्तान से जोड़ देना, आपको नहीं लगता ये प्री प्लान था?
دیکھیں فالس فلیگ آپریشن کی اگر نام لیا جائے، اڑی تھا، پہلگام تھا، اس سے اور بھی میں 2 جگہوں کے نام بھول گیا ہوں، یہ سارے فالس فلیگ. یہ تو ابھی ہو گیا، ہفتہ نہیں ہوا. انہوں نے ابھی تک اڑی کا جو ہے انہوں نے باقاعدہ ان پہ مووی بنائی ہے، لیکن ابھی تک ثبوت پیش نہیں کیے. ثبوت یہ نہیں ہوتے کہ آپ کا ارنب گوسوامی یا جو ہے اسد الدین اویسی جا کے ٹی وی پہ بول دے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے نا. آپ یہ 2025 ہے، جنگ کی جو ہے آج کل ثبوت پیش کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ پیش نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پاکستان تو ان کو ہر فورم پہ کہتا ہے، اس کے باوجود کہ انڈیا کی ڈپلومیٹک انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ شواہد شو نہیں کیے یا ثبوت پیش نہیں کیے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس کے پاس آسان نام ہے کہ پاکستان نے کر دیا. پاکستان کے پاس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی اکانومی سیٹ کرے. وہ جنگ کیا کرے گا، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کی یہ لڑائی ہے، چن چن کے ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک کشمیری تھا جس کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، بقایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو ہی وادی میں کیوں مارا گیا. اچھا، اس پہ میں آتا ہوں. اگر یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہوتی تو تقریباً یہ 712 سے چل رہی ہے اور 2025 سے تقریباً 1800 سال ہو گئے. تب تک یا تو ہندو ہوتے یا مسلمان ہوتے. اگر ہندو مسلم کی لڑائی ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی فضول بات ہے کہ اس کو آپ مذہب کا رنگ دے رہے ہو. ٹھیک ہے کہ آپ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے، ان کے پاس جب سارے کارڈ ختم ہو جاتے ہیں تو آخری ٹرمپ کارڈ وہ ہندو مسلمان والا پھینکتے ہیں. ایسے کوئی بات نہیں ہے. کوئی نہ ہندو کی لڑائی ہے. اگر وہ ہوتی تو جو ہے یا تو ہندو قوم زندہ ہوتا بر صغیر میں یا مسلمان ہوتے. ایسے کوئی نہیں ہے. آپ اس کی مثال 47 سے پہلے لے لیں کہ 13 اگست کی رات جو ہے ہندو مسلمان بیٹھ کے تاش کھیل رہے تھے اور 15 اگست کی رات جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. تو اس کو بھی رنگ جو ہے ہمارے لیڈر اور ناکام ذہن جو ہے وہ ان کو رنگ دے رہے ہیں. اب میں چلو بات ہوا تو میں یاد آ گیا اورنگزیب کی مثال میں دے دوں گا، جو انہوں نے اتنی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا. حالانکہ ان کو تھوڑی سی تاریخ سمجھنی چاہیے کہ اورنگزیب کی فوج میں ہندو تھے اور وہ جو شیوا جی اس کی فوج میں مسلمان تھے. حالانکہ یہ تو ایک بہت ہی اتھینٹک اور وہ ہے ویریفائڈ ہسٹری ہے. تو یہ کوئی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، نہ ہے اور نہ لگ رہی ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گئی. یہ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہے. 4 دن انڈیا پاکستان لڑے اور آج ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے. ڈاکٹر اجے شنکر کو بھی میں کوٹ کروں گی جس کی آپ اکثر تعریف کرتے ہیں کہ بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں انڈیا کے. انہوں نے بولا کہ ابھی تک تو ہم رک رہے ہیں سیز فائر، لیکن یہ چیز گو آن رہے گی، مطلب واپس نہیں ہو رہی. اور آج انڈیا نے بولا ہے کہ ہم برہموس میزائل سالانہ 100 یا 150 کے قریب میزائل بڑھائیں گے. بجائے پیچھے ہٹنے کے، بجائے پرامن ہونے کے، انڈیا اپنی اسٹرینتھ اور بڑھائے گا وار کو لے کے، وار ایگریشن کو لے کے. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برہموس بڑھا رہے ہیں. ہم اپنا وکرانت جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اگر ناظرین کو نہیں پتہ، انڈین کو تو شاید پتہ ہوگا، پاکستانی ناظرین کو نہیں پتہ، وکرانت جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو انڈیا نے اپنا بنایا ہوا ہے. اس دفعہ انہوں نے جو بھی یوز کیا ہوا تھا وہ واپس ہو گیا تھا. آپ وکرانت بناؤ، برہموس بناؤ، S-500 لے لو، F-35 لے لے، 5th جنریشن 6th جنریشن آپ لے. پاکستان جو ہے جنگ کے معاملے میں کچھ بھی ہو، وہ بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی میں وہ کوٹ کر دوں گا کہ ہم گاز کھائیں گے لیکن وہ ایٹم بم بنائیں گے. آپ اپنی وہ دیکھ لو ایئر فورس، ہماری ایئر فورس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. جو وار ہیڈ ہے وہ ہمارے پاس 700 کے قریب ہے، آپ کے پاس 600 ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو میزائل ہے وہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، وہ بھی آپ کے پاس کم ہے. اگر آپ اس چیز کے تانے دے رہے ہو کہ J-17 F-17 تھنڈر چائنا کا ہے، F-16 امریکہ کا ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا S-400 بھی تو باہر کا ہے، آپ کے برہموس بھی تو کسی اور نے بنائے ہوا ہے، آپ کی بھی تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یہ تانے جو ہے یہ سارے فضولیات ہے. وہ میں مس کر گیا کہ ہم بات کون سی کرنے والے تھے اور کہاں پہ پہنچ گئے. ابھی مطلب کشمیر کو لے کے اب انڈیا کہہ رہے کہ ہم جنگ کریں گے اور یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے واپس لینے کا. آپ کہہ رہے تھے کہ برہموس وہ 1000 بنائے، بے شک 1500 بنائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انٹی ڈیفense سسٹم ہے وہ ہم یوز کرتے، وہ آپ یوز کرتے. آپ نے اپنی ناکامی بھی دیکھ لی اور ہم اپنی گریبان میں بھی دیکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہم ان چیزوں پہ دھمکائے. اب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کی جہاز وغیرہ اور آپ کے پائلٹس وغیرہ کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ جو ہے نقصان صرف عوام کا ہے. باقی برہموس 1000-2000 بناؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو کیا لگتا ہے سیز فائر ہونے کے بعد مودی صاحب کا گولی اور بم کا کہتے ہیں ایک بڑا ٹائٹل دینے کے بعد اور برہموس کی تعداد بڑھانے کے بعد اور جے شنکر کا کہنا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گا، اب آپ کو کیا لگتا ہے اب 2 کنٹریز کے بھی ٹرسٹ آئے گا یا واپس ہوں گے، یا یہ جو وار الرٹ ہے یہ کم ہوں گے؟ دو ملک ہیں جس کو
پاکستان نہیں کہہ سکتا، اور ایک ملک ہے جس کو انڈیا نہ نہیں کہہ سکتا. انڈیا رشیا کو نہ نہیں کہہ سکتا، پاکستان سعودی اور امریکہ کو نہ نہیں کہہ سکتا. وہ ان کو کچھ بھی ڈکٹیٹ کرے، چاہے اچھا ہو برا ہو، پاکستان وہ مان لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی جو فارن منسٹر ہے وہ اسی ٹائم پہنچ گیا تھا، بلکہ اسلام آباد میں تھا، پہلے دلی گیا ہوا تھا، پھر ادھر آ گیا تھا. اسی دوران جو ہے وہ آپریشن چل رہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جنگ آگے لے کے جانا چاہتا ہے. صرف اور صرف ان کو دو چیزوں کا غصہ ہے، ایک S-400 اور ایک رافیل کا غصہ ہے. وہ اس کے لیے شاہد ہی تو یہ تھوڑی بہت سیز فائر کی وہ وائلیشن کرے، باقی ایسی کوئی بڑی جنگ کی توقع نہیں ہے. اور لوگ یہی مطلب ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سلیکٹڈ ٹارگٹ ہوں گے، اور وہ دونوں طرف سے ہو گیا. پاکستان نے بھی کر دیا اور انڈیا نے بھی کر دیا، دونوں کا حصہ برابر ہو گیا. اور باقی لیکن جو عوام ایک دوسرے کو یہ ادھر پاکستان اور انڈیا لڑ کے پاگل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو بھی کچھ سمجھائیں. اس میں میں اس بیچاری پہ بھی غصہ نکال رہے ہیں، جبکہ میں تو 3 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، عوام کی رائے پہنچا رہی ہوں، جو ہے کراس چیک کر رہی ہوں چیزوں کو. کیا وجہ ہے بھائی؟ دیکھیے اصل میں چیز یہ ہے، میں ششی تھرور صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی انگلوریس امپائر کے نام سے. انہوں نے مجھے بہت فیسنیٹ کر دیا. اور اس کے علاوہ دھروو راٹھی کو میں ریگولر دیکھتا ہوں. اروندھتی رائے کی جو کتاب ہے دا گاڈ آف اسمال تھنگ، وہ میں نے پڑھی ہے، بلکہ 2 بار پڑھی ہے. تو اس طرح انڈیا کے بہت سے لوگ ہیں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمارا میوزک سنیں، ہم آپ کے پیاز ٹماٹر کھائیں گے. تو یہ پیار محبت ہم نہیں کھائیں گے، پیاز ٹماٹر کھا لیں گے. پیاز ٹماٹر کھا لیں گے، آپ ہمارا میوزک سنو. اور باقی سیم مخلوق ہے، ادھر بھی پنجابی، کلچر کو پروموٹ کرنے نکلے تھے، وار پروموٹ ہو گئی. وار پروموٹ ہو گیا کہ اگر آپ کے چینل نے بھی یہ کام نہ کر پایا تو پھر کوئی بھی نہیں کر پائے گا. کلچر کرتے رہے. ہم تو پلان یہ کرتے، پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ جو ہے مندر بنانے کے لیے فنڈ دیے کہ یہاں پہ ہندوازم کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹوریزم کو. اچھی خاصی کھیر بنی ہوئی تھی. تو یہ پاکستان میں کتنے بیکریز ہے. دیکھیں ممبئی بیکری ہے، ڈھاکہ بیکری ہے، دلی بیکری ہے. کسی نے کچھ کہا؟ بالکل کچھ نہیں کہا. آج کسی نے ممبئی میں کراچی بریانی کی بورڈ جو ہے وہ توڑ کے نیچے کر دیا. یہ ایک انتہائی بیست ذہنیت کی نشانی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پیار محبت ہونا چاہیے، ویزے کھولنا چاہیے. کیونکہ جس ملک کی آرمی ہے نا بھائی، آپ 100 سال تک جنگ لڑو، آرمی لڑے گی. آرمی لڑے گی. یہ رشیا یوکرین میں بھی دیکھا بھائی، رشیا اتنا بڑا ملک ہے، وہ تو یوکرین کو نہیں کھا سکے. یہ اکثر میں کہتی ہوں کہ لڑ رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ لڑے. ہاں نقصان رشیا کا زیادہ ہوگا، کیونکہ یوکرین کا زیادہ ہوگا، وہ چھوٹا ملک ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ جو لڑ رہے ہیں، کائنڈلی پلیز لڑنا بند کرے، اپنے ملک کو سپورٹ کرو. ساتھ یہ ایڈوائز کرے کہ وار کو مت پروموٹ کرو. وار کو پروموٹ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب ہر گھر میں. سچ میں کل سے سکھ رو رہی ہے کہ ہم گردوارے جا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ اس طرح ہونا چاہیے. اب زمانہ جو ہے آگے AI کا آنے والا ہے. اتنا سخت زمانہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بندہ کماتا ہوتا تو 10 بندے کماتے ہوتے. آج کل آپ کے گھر میں 10 بندے ہیں تو 10 بندے کمائیں گے. آج کل جو چھوٹے لڑکے ہیں ان کو بھی ہم کمپیوٹر سکھائیں گے، اور 10 سال ہوگا ان سے کہیں گے کہ اسکول کے خرچے اپنے خود ہی برداشت کرو، ہم سے نہیں ہوں گے. ایسا وقت آنے والا ہے. اور یہ کب آئے گا؟ جب امن ہوگی، شانتی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو یہ سوشل میڈیا ہے، آپ نے کہا کہ میرے کانٹینٹ کو یا انڈیا کے کسی چینل کی کانٹیکٹ ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کسی گھر میں بندے مر گئے، اس کی روزی بند ہو گئی. بارڈر پہ فوجی مر گیا، اس کی روزی بند ہو گئی. کسی کا چینل بند ہو گیا، کسی کا کانٹینٹ بند ہو گیا. اور یہ سارے مشکلات. اور یہ جنگ عوام کے لیے اصل میں پاکستان اور انڈیا کی عوام نے جنگ دیکھی نہیں ہے کہ واٹ از وار. وار اس کو کہتے ہیں جو ورلڈ وار، ہاں جو ورلڈ اس کو کہتے ہیں WW1 اینڈ WW2. وہ جو ہے وارز تھی جو 3 سال 5 سال چلی تھی. اور لاشیں جو ہے وہ بکھ رہی تھی، ایک جگہ پہ لاشیں ہوتی تھی اور ساتھ میں کڑا بندہ فروٹ جو ہے وہ فروخت کرتا ہوتا تھا. لوگوں کے ذہنوں سے یہ بالکل انسانیت ختم ہو گئی تھی. وار اس کو کہتے ہیں. پاکستان اور انڈیا نے جنگ دیکھی نہیں ہے. 65 جنگ 1 ہفتے تھا، 71 جنگ جو ہے 2 ہفتے تھا، اور کارگل جو ہے وہ تقریباً مہینے 2 مہینے. سب سے چھوٹی جنگ 4 دن کی. یہ 4 دن کی